السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا موضوع چل رہا تھا قیامت کی نشانیاں، علامات الساعہ۔ قیامت کو ایک لفظ عربی کے اندر جو اس کا نام ہے، ایک نام ہے الساعہ، کہ جو ہے قیامت کو ساعہ بھی کہا تھا۔ علامات الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں۔ اس میں دو قسم کی علامتیں بتائی گئی تھی، ایک علامتیں چھوٹی علامتیں جس کو بولتے ہیں علامات صغریٰ، اور بڑی نشانیاں علامات کبریٰ ہے۔ تو ہم فی الحال جو ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیے تھے۔ کل قریب ایک 9-10 کے قریب جو ہے نشانیاں پڑھے تھے، اور مزید اور جو ہے چھوٹی نشانیاں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں اس کے بارے میں مزید آگے ذکر کریں گے۔ ایک یہ بھی ہوگا کہ جو ہے ایماندار پر تہمت لگائی جائے گی، اور عزت مال پر ہوگی۔ انسان کی جو عزت ہوگی، جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کی ویسی عزت ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے آج کا دور ایسی ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کی بات کی اہمیت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ آپ کچھ بھی رہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی رہو، سب نہیں دیکھیں گے، بس آپ کے پاس دولت آ گئی تو قصہ ختم۔ تو بندہ دیکھ رہا ہے، لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے پیسے کی وجہ سے عزت ہے، لہٰذا انسان بھی کیا ہے، دولت جمع کرنے کی فکر میں ہے، تاکہ دولت ہوئی تو عزت ہوں گی، دولت نہیں رہی تو عزت نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ جھوٹ جو ہے سچا سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیے کئی چیزیں جھوٹ اتنی ہیں، بڑا ہونے صدر ہوں گا، سب ہوں گا، ایک دم جھوٹ بولتا ہے، سچا سمجھیں گے۔ اور ایک چیز قتل عام ہو جائے گا۔ قتل کو عربی کے اندر بولتے ہیں الحرج۔ قتل کرنے والے کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل ہو رہا ہے، کیوں قتل کر رہا، اور جس کا قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم کیوں اس کا قتل ہو رہا ہے۔ قاتل کو بھی نہیں پتہ، مقتول کو بھی نہیں پتہ، قتل عام ہو جائیں گا۔ اب دیکھیے آپ کتنے لوگ روزانہ کئی جگہ لوگ قتل ہوتے جا رہے ہیں، قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشان پہلے کبھی کہیں سنتے تھے کسی کا قتل ہو گیا، وہ تو وہ کئی دن تک اس بات موضوع رہتی تھی، کہیں قتل ہو گیا تو اب تو اتنا قتل ہو جا رہا ہے کہ جو ہے کیا بولتے قتل عام ہو گیا ہے، اس کو حرج بولتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مکان اونچے اونچے بنائے جائیں گے۔ دیکھیے مکانات اونچے اونچے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، کمپٹیشن ہو گیا ہے۔ اب آپ جگہ کی قلت بولیے، کچھ بھی بولیے، فخریہ طور پہ بولیے، سعودی وغیرہ میں، UAE میں وغیرہ، دیکھیے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، فلاں برج خلیفہ، فلاں وہ خلیفہ، وہ ٹاور، یہ ٹاور، ہر کوئی باہر کا۔ تو مکانات اونچے اونچے بنائے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ بے حیائی بڑھ جائے گی۔ بے حیائی دیکھیے آپ بڑھ جائے گی، عام ہو گئی بے حیائی، اللہ حفاظت فرمائے۔ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اولاد بغاوت کرے گی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اولاد کیا کرے گی؟ بغاوت کرے گی۔ 60%، 70% اولاد ماں باپ سے بغاوت کر رہی۔ ماں باپ ایک چیز بولتے ہیں، اولاد ایک طرف ہوتی ہے، کہیں سائلنٹلی ہے، کہیں اوپنلی ہے، مگر بغاوت والی چیز ہے۔ کہیں کہ ظاہر ہو گیا تو دکھ کے آ رہا ہے، کئی جگہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، مگر دونوں کی ویوز الگ ہے، ماں باپ کی ویوز الگ ہے، اولاد کی ویوز الگ ہے۔ اولاد باغی ہو جائے گی۔ اور کیا چیز ہے؟ لوگوں کی ہلاکت ہوگی، وہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ اختلافات پھیل جائیں گے، اختلاف اتنے پھیل جائیں گے کہ کچھ بولنا نہیں۔ ایک گھر میں ہے، ایک بھائی ایک مسلک کی طرف ہے، دوسرا بھائی ایک مسلک کی طرف ہے، ایک بھائی ایک مسلک کی طرف ہے، اختلافات پھیل جائیں گے۔ پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی تھی۔ اختلافات ہر دینی معاملوں کے اندر بھی اختلافات، دنیاوی معاملات میں بھی اختلافات پھیل جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بدگمانی عام ہو جائے گی۔ ہر ایک کے تعلق سے انسان اچھا گمان بہت کم رکھیں گے، بدگمانی بہت رکھیں گے۔ ہم کو دیکھ کے انہوں سلام نہیں کرے، میں معلوم میرے کو، انہوں ہمارے کو دیکھ کے ایسا نہیں کرے، انہوں ہمارے ساتھ کھانے کو نہیں بیٹھے۔ بدگمانی، ارے کیوں کھانے کو نہیں بیٹھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں سلام نہیں کرے؟ کدھر مصروف تھے؟ کس نظر سے؟ بدگمانی عام ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر انسان کیا کریں گے؟ بدگمانی کریں گے۔
اللہ کی حدیث میں ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو. اچھا گمان رکھیں گے تو تعلقات اچھے ہوں گے، بدگمانی کریں گے تو جو ہے کیا بولتے ہیں تعلقات بگڑ جاتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، بہت سارے گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں. تو بدگمانی بہت عام ہو جائے گی ہر لحاظ سے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور جہالت عام ہو جائے گی، ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے، کورسز کی کمی نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوں گے، میں پھر بھی کیا ہے جہالت عام ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے آج کل کیا ہے، علم کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے، مگر جہالت بہت ہے. سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی کیا ہے جہالت رہیں گی. لکھے پڑھے لوگ رہیں گے مگر جہالت رہے گی. علم کا جو خاصہ جو خیر والی چیز ہونا چاہیے وہی چیز نہیں رہیں گی. ڈگریاں بہت رہیں گی ہر ایک کے پاس، ماسٹر سے کوئی کم نہیں رہیں گے آج کے زمانے میں. دیکھیے آپ پی ایچ ڈیز تو بہت رہیں گے. تو جہالت عام ہو جائے گی، یہی بات ہے. خطبہ جھوٹ ہو جائیں گے. خطیب جو خطبہ دیتے ہیں خطبہ زیادہ نہیں الا ماشاء اللہ سب خطیبہ جھوٹے ہوں گے ایسا نہیں رہیں گے. کبھی بھی ایسی کوئی بات بولے تو ہمیشہ الا ماشاء اللہ بولنا. تو خطبہ جھوٹ ہو جائے یعنی جھوٹ بولیں گے بہت، اللہ حفاظت فرمائے. اور جو ہے علماء بڑے شریر ہو جائیں گے الا ماشاء اللہ. سارے علماء نہیں ہوں گے، سارے عالماء نہیں ہوں گے. عالم کی جمع ہے علماء، علماء بڑے شریر ہو جائیں گے، شرارت قوم کے اندر پھیلا دیں گے. قوم کیا ہو جائیں گی، ارے نہیں یہ عالم صاحب یہ بولے، نہیں یہ عالم صاحب یہ بولے، قوم کے اندر ایک فساد. الا ماشاء اللہ ہر علماء. اسی لیے وہ عالم جو قوم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، جو قوم کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جوڑنے کا کام ہے، جوڑنے دین کا کام ہے جوڑنا. بعض علماء این وقت ایک فتنہ نکالتے ایک چیز یہ نہیں کرنا ہے بلکہ چلو ایک گروپ الگ ہو جاتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید اس کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.